تو بھائی کر جاتے نا فیصلہ. اس معاملے میں کیوں ڈریں آپ؟ سیاسی لوگوں کے بارے میں تو کر دیا فیصلہ, اس معاملے میں بھی کر جاتے فیصلہ, حتمی کوئی رائے دے جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, جمعہ کا روز ہے. سپریم کورٹ سے عموماً بڑے فیصلے ہمیشہ جمعے کو ہی آتے رہے ہیں ماضی میں, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے ایک ایسا وار کیا ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں پہ, اور کچھ تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل ہیں ان میں, جنہوں نے نیب ترامیم جو پارلیمنٹ سے کرائی گئی تھی ان سے فائدہ اٹھایا اور اپنے کیسز ختم کرائے. اس پر میں آج آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا یہ نیب ترامیم کیوں کی گئی تھی, یہ معاملہ ہے کیا تھا, اور جب سے چیف جسٹس صاحب نے یہ کیس ٹیک اپ کیا تھا, جب بینچ کی تشکیل ہوئی تھی تو اسی وقت کیا سرائی کی گئی تھی, اور سماعت کے دوران بھی کیا سرائی. میں نے بھی کئی دفعہ لکھا تھا کہ نیب ترامیم اڑا دی جائیں گی, اور ایسا ہی ہوا. پھر ایک اور معاملہ ہے, نئے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب آ رہے ہیں. انہوں نے 18 ستمبر کو لارجر بینچ میں بہت بڑا کیس جو تھا اس زیر سماعت لے آئے ہیں. وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, جس کو حکم امتناعی دیا ہوا تھا جناب عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے, اور کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتے جاتے. ملک کی جو تاریخ ہے آئینی, کئی معاملات ماضی میں بھی آتے رہے ہیں. یہ جو بینچ بنے گا یہ میرا خیال ہے عدلیہ کی ڈائریکشن کو بالکل سیدھے راستے پہ لے آئے گا. ناظرین, سب سے پہلے میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں, چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا, اور یہ اپیل دائر کی تھی جناب عمران خان صاحب نے جو اب اٹک جیل میں ہیں, اور ان کے وکیل تھے خواجہ عارس. خواجہ عارس وہی وکیل ہیں جو نواز شریف کے بھی پاناما میں وکیل تھے, ابھی توشہ خانہ میں بھی وکیل تھے, لیکن خواجہ عارس نے یہ بہت بڑا کیس جیتا ہے. حالانکہ ان کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے کہ جی وہ جس کا بھی کیس پکڑتے ہیں وہ ہار جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. نعیم بخاری نے کہا تھا کہ وکیل نہیں ہارتا, کلائنٹ ہارتا ہے. تو اس بینچ میں جناب اعجاز الاحسن ساتھ تھے جو ان کے ہم خیال ہیں, ہر معاملے میں ہر بینچ میں ہوتے تھے. پھر جسٹس منصور علی شاہ, تو 2-1 سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے. منصور علی شاہ نے اختلاف کیا. عدالت میں منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ پڑھ کر نہیں سنایا گیا, جو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. اختلافی نوٹ بھی وہاں بتا دیا جاتا ہے یا 1-2 پیرے اس کے پڑھ کے سنا دیے جاتے ہیں. آج ایسا نہیں کیا گیا. نیب ترامیم جو ہیں اس کیس کی کوئی 53 سماعت ہوئی تھی, 53, اور 6 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. اور 27 ترامیم جو ہیں پی ڈی ایم حکومت نے, شہباز شریف کی قیادت میں جو حکومت تھی, وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے مئی 2022 میں منظور کرائی تھی. یعنی 9 اپریل کو جو ہی حکومت آئی تھی, تو انہوں نے مئی میں سب سے پہلا کام جو کیا تھا یہ نیب ترامیم کے خاتمے کا کیا تھا. پھر صدر مملکت نے اس بل پہ اعتراضات لگا دیے تھے اور بل کی منظوری نہیں دی تھی. پھر یہ جون میں 2022 میں اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس کرایا گیا. تو اس کے بعد صدر صاحب کچھ نہیں کر سکتے تھے, اور یہ قانون نافذ ہو گیا. اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیسز کی نیب تحقیقات نہیں کر سکتا تھا. پھر ریمانڈ کی جو مدت تھی 90 دن کسی بھی ملزم کی, وہ 14 دن کر دی گئی تھی. بعد میں ایک اور امینڈمنٹ کر کے اس کو 30 دن کر دیا گیا تھا, اور 90 دن ریمانڈ میں
پی ڈی ایم کے سیاسی رہنما اور کچھ بیوروکریٹ رہ چکے ہیں۔ اس میں چیئرمین نیب کی مدت بھی کم کر دی گئی تھی، 4 سے 3 سال کر دی گئی تھی، اور مدت میں اضافہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ترامیم بھی کی گئی تھی، اور ان کے نتیجے میں تقریباً 450 کیسز مبینہ طور پہ اس میں کہا جاتا ہے جی اربوں خربوں کی کرپشن ہوئی تھی، وہ ختم ہوئے، جن میں آصف زرداری صاحب کے بھی کیسز تھے، میاں محمد نواز شریف کے کیسز بھی تھے۔ یہ میں آپ کو ناظرین ابھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، سید یوسف رضا گیلانی ہیں، ان کے کیسز ختم ہوئے۔ پھر جناب شہباز شریف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، شوکت عزیز پاکستان انہوں نے آنا ہی نہیں، ان کے خلاف بھی کیس تھا، اور تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین، اور تحریک انصاف کی حکومت کے ہی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین صاحب ہیں، میاں والی سے ایم پی اے رہے ہیں، ان کے کیسز بھی ختم ہوئے۔ یعنی اس بہتی گنگا میں سب نے فائدہ اٹھایا۔ پھر سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، اسپیکر راجہ پرویز اشرف، رینٹل پاور کے کیسز، اور آپ کو پتہ ہے ان کا نام راجہ رینٹل کس نے رکھا تھا؟ خواجہ محمد آصف نے راجہ پرویز اشرف کا نام راجہ رینٹل رکھا تھا۔ بعد میں آپ تو ان کی آپس میں بڑی صلح ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کا ریفرنس تھا، وہ بھی واپس بھیجا گیا تھا۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق ہیں، تو یہ کوئی 450 شخصیات کے کیسز تھے جو ختم ہوئے یا نیب عدالتوں سے واپس بھیج کے دیگر عدالتوں میں بھیجے گئے تھے۔ تو سپریم کورٹ نے آج 10 میں سے 9 شقیں جو ہیں اس قانون کی وہ ختم کر دی ہیں، اور 7 دن کے اندر نیب عدالتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمام کیسز جو ہیں دوبارہ شروع کیے جائیں۔ ناظرین اس میں بتاتا چلوں، آج ہی حلف اٹھایا ہے فواد حسن فواد، سابق پرنسپل سیکرٹری میاں محمد نواز شریف کے تھے، ان کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثوں کا ایک کیس بنایا گیا تھا، اور ایک اور ان کے خلاف 2 کیسز میں وہ تقریباً 2 سال جیل رہے عمران خان کے دور حکومت میں۔ وہ شاید باہر بیوروکریٹ ہیں، ابھی میں ریکارڈ چیک کر رہا ہوں، جنہوں نے نیب آرڈیننس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان کے خلاف کیس کا فیصلہ نیب عدالت نے میرٹ پر کیا، کیونکہ نیب وہاں ثابت نہیں کر سکا ان پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے۔ پھر ایک اور معاملہ ہے توشہ خانہ، بڑا مشہور ہے جی، عمران خان کی گڑی، عمران خان کو سزا ہوئی۔ توشہ خانہ کا کیس اور کس کس کے خلاف بنا؟ یوسف رضا گیلانی کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، میاں نواز شریف کے خلاف۔ انہوں نے گھڑیاں نہیں لی تھیں، گاڑیاں لی تھیں۔ اس میں فرق یہ آیا عمران خان کے اور ان کے کہ انہوں نے وہ گاڑیاں استعمال کی، فروخت نہیں کی۔ اگر وہ فروخت کرتے اور اثاثوں میں الیکشن کمیشن کے اثاثوں میں ظاہر نہ کرتے تو ان پر بھی اسی طرح کا کیس بن سکتا تھا جیسا عمران خان کے خلاف بنا۔ وہ ریفرنس بھی واپس آیا۔ ایک اور ریفرنس میاں نواز شریف کے خلاف جو نیا پھر شروع ہوگا، وہ ہے لاہور میں ایک علاقہ ہے جوہر ٹاؤن۔ 1985 میں میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو ایک پلاٹ انہوں نے الاٹ کیا، یا پنجاب حکومت نے اس وقت الاٹ کیا، اور بہت بڑے میڈیا کی شخصیت ہیں جناب جنگ اور جیو کے گروپ کے آنر ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کے، اور ان کو بھی جیل کاٹنی پڑی۔ میر شکیل الرحمان اس کیس میں باعزت بری ہو چکے ہیں۔ میاں نواز شریف پاکستان میں نہیں تھے، ان کو پہلے اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا اس کیس میں، بعد میں عدالت نے وہ کیس ختم کر دیا۔ تو وہ اگر میر شکیل الرحمان بری ہو گئے ہیں تو میاں نواز شریف کی بریت بھی اس میں یقینی ہے۔ یہ اس طرح کی
کیسز اب میں آتا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عمران خان کو کیا نقصان پہنچایا ہے، بشرا بی بی کو کیا نقصان پہنچایا ہے یہ ترامیم ختم کر کے. ایک تو یہ تو ہوگی نا پی ڈی ایم والے، اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح رہتی ہے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل ہوتا ہے، کوئی نئی قانون سازی نہیں ہوتی، تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس موجود ہے جس میں وہ گرفتار بھی ہوئے تھے. بشرا بی بی کے خلاف بھی ہے، اور بھی شخصیات کے خلاف کیسز چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے. تو ان کو اب 30 دن نہیں 90 دن کے ریمانڈ پہ نیب کی تحویل میں رہنا پڑے گا. عمران خان کی ہی یہ درخواست تھی جس کو ایکسیپٹ کیا ہے عمر عطا بندیال صاحب نے اور جناب اعجاز الاحسن صاحب نے. یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن بھونچال تو ایک آ گیا ہے. اور عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے ایک ایسا وار کیا ہے کہ جسے نہ نواز شریف بلا سکیں گے، نہ آصف زرداری بلا سکیں گے، نہ شہباز شریف، اور نہ دیگر جو ان کیسز میں ملوث لوگ تھے وہ بلا سکیں گے. ناظرین، نئے چیف جسٹس جو آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بھی طرب کا پتہ آتے ہی کھیل دیا. ابھی انہوں نے الف نہیں اٹھایا، الف اٹھانے سے پہلے ہی آج انہوں نے ایک سپریم کورٹ سے ایک آرڈر ایشو ہوا ہے کہ 18 ستمبر کو ایک لارجر بینچ بنے گا جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سماعت ہوگی. اور یہ وہی ایکٹ ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ آج خود نوٹس میں جو کیسز ہوتے ہیں جو بھی ٹیک اپ کریں گے خود بینچز تشکیل نہیں دے سکیں گے. اس کے لیے وہ مشاورت کریں گے 2 سینئر موسٹ ججز سے، اور اسی بنیاد پر جناب قاضی فائز عیسیٰ بینچ سے الگ ہوئے تھے. انہوں نے بڑا لمبا اس وقت نوٹ لکھا تھا، اور عمر عطا بندیال صاحب کی اب میں بدنیتی نہ کہوں تو کیا کہوں، اس کیس پہ حکم امتناعی دیا اور کوئی فیصلہ نہیں دیا، چلے گئے. اب فرض کریں اس کیس میں جو لارجر بینچ تشکیل پاتا ہے اور وہ سٹے ختم کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو بینچ بنے ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیے ہیں یا ان کے بنائے ہوئے بینچز نے، ان کی کیا قانونی حیثیت ہوگی یہ وہیں تعین ہونا ہے. عمر عطا بندیال صاحب نے ایک اور معاملے میں وہی کام کیا جو صدر عارف علوی نے کیا تھا. ناظرین، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے 2 بل تھے. صدر صاحب نے کہا جی میں نے سائن نہیں کیے، اسٹاف کو کہا واپس بھیج دو، فائل پہ لکھا کچھ نہیں، وہ قانون بن گیا. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود جیل میں ہیں، خصوصی عدالت بھی بن چکی ہے اس میں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث سولینز ہیں، فوجی تنصیبات پہ حملہ میں ملوث ملزمان ہیں، ان پر فوجی عدالتوں میں کیس اس وقت تک نہیں چلایا جائے گا جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرے گی. تو بھائی کر جاتے نا فیصلہ، اس معاملے میں کیوں ڈریں آپ؟ سیاسی لوگوں کے بارے میں تو کر دیا فیصلہ، اس معاملے میں بھی کر جاتے فیصلہ، حتمی کوئی رائے دے جاتے. اتنی آپ نے ہیئرنگ کی، اتنا ریکارڈ منگوایا، اور پھر آپ کہیں گے جی کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے، تو پھر وہ آپ نے وہی کیا عارف علوی کی طرح سب کو خوش کر دیا جی، جیسے عارف علوی صاحب نے ابھی خط لکھ کے کیا. تو ناظرین، اگلا ہفتہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونے کا ہے، عدالتی معاملات صحیح ٹریک پہ لانے کا ہے، اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون
اور جمہوریت کی بالادستی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔